محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ سال ہا سال کی طرح امسال بھی شہر محبت، شہر یاول، محلہ بابوجی پورہ اندرا گاندھی اسکول میں یاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے۔ ہم سبھی حضرات شہدائے کرام کے، کربلا کے مسافروں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضان امام علی مقام، فیضان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب بیٹھے، سب کو بلا لو، جتنے سب کو بلا کے بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں نا۔ اللہ 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 اللہدنا ملیے مولدنا ملیے اللہدنا ملیے مولدنا ملیے، ایک پل نہ غافل ہوئیے صبحت شام لئیے اللہدنا ملیے مولدنا ملیے، اللہ 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 اللہدنا ملیے مولدنا ملیے، ہر شیدا خالق اللہ، مالک تیرا ذق اللہ، ہر شیدا خالق اللہ، مالک تیرا ذق اللہ، عود عبادت کریے اس تو انعام لئیے،
अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये एक पल ना गाफिल होइए सुबहत शाम लइए मुश्किल उटालन वाला सबनों पालन वाला मुश्किल उटालन वाला सबनों पालन वाला बन के हमेशा उस दे सच्चे गुलाम रहिए अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु मिल के पढ़िए अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये नबी आदा नासिर अल्लाह वली आदा रहबर अल्लाह नबी आदा नासिर अल्लाह वली आदा रहबर अल्लाह अल्लाह दी रात मरिए आली मकाम लइए अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये रब दे प्यारे उते हार भी आका उते रब दे प्यारे उते हार भी आका उते रज रज दुरूद पढ़िए दामन नू थाम लइए अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये आखा अमीन आखा नाल यकीन आखा आखा अमीन आखा नाल यकीन आखा कायम तौहीद उते जिंदगी तमाम रहिए अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये एक पल ना गाफिल होइए सुबहत शाम लइए अल्लदना मुलैये मौलदना मुलैये दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना सनदना मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहिल करम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हो रही माशाअल्लाह रहमान मजमे को देखकर, मगर साथ ही साथ ये भी कि इन बच्चों के साथ अगर बड़े लोग भी आ जाते तो क्या बात थी। खैर अल्लाह तबारक व तआला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। और ऐसी महफ़िल क्योंकि साल में एक बार ये मजलिस होती है तो हत्तल मक़दूर जितना हो सके इस महफ़िल से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, है ना। इंशाअल्लाह रहमान आज कुछ लोग आए हैं, आगे भी कुछ लोग आएंगे। आज क्योंकि पहला दिन है यानी पहली शब है और माइक का भी थोड़ा डिस्टर्बेशन वगैरह का मामला हुआ है, तो डिस्टर्ब होने की वजह से जो है प्रोग्राम लेट ताख़ीर से जो है शुरू हुई महफ़िल। खैर कोई बात नहीं, कुछ बातें जो है आज हम आपके गोशगुजार करेंगे और जल्दी ही महफ़िल को इख्तिताम तक लेके जाएंगे, ठीक है।
بچے جو ہیں وہ شور گل نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں بیٹا، ادھر دیکھو دھیان سے، تھوڑی دیر سن لو، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو آج کی مکمل ہو جائیں گی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ایسی محفل میں جب آنا تو منہ میں کچھ ڈال کے مت آنا، اے بیٹا منہ بند کر، منہ میں ڈال کے نہیں آنا چاہیے۔ یہ حسین اعظم کی محفل ہے، ہاں معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا سی بے ادبی انسان کا حال برا ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ادب بن کے رہیے، جتنی دیر سننا ہے اتنی دیر سن لیجئے، جہاں آپ کو ہٹ محسوس ہو تو آپ جا کر کے سو جائیے، لیکن اس محفل کے جو معاملات ہیں اس پہ ذرا سی بھی جو ہے آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور میں بہت جانتے ہیں نا، یہیں سے ماروں گا پھر میں، ہاں اس بات کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بار اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے محرم الحرام کی تو اہل سنت والجماعت کا دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم جب کتابوں کو بھی پڑھیں گے، خطبات محرم کو لے لیجئے آپ، گلزار شہداء کو لے لیجئے آپ، خاک کربلا کو لے، اب جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کتابوں میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ حضور کا ذکر آئے گا نا۔ پھر حضور کے ذکر کے بعد ایک محفل حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، ایک مجلس حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے، ایک مجلس عثمان غنی کے حوالے سے، ایک مجلس مولائے کائنات کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کی شان، پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہے اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہت سے لوگ کہنا یہ ہے کہ سال میں ایک بار مجلس ہوتی ہے تو واقعہ کربلا کو مکمل سنایا جائے نا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس بار ہم لوگ ایسا کریں گے کہ خلفائے راشدین کا جو ذکر ہے اس کو بالکل مختصر کر دیں گے، ایک دن میں چاروں خلفاء کا ذکر کر لیں گے اور ایک دن اہل بیت اطہار کے اوپر گفتگو کر کے آگے بڑھ جائیں گے، پھر جو ہے واقعہ کربلا کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ آج کیونکہ شروعات ہے آج، تو آج میں نے سوچا کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی شان ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، جتنی بھی تعریف کریں حضور کے، جتنی بھی شان بیان کریں وہ کم ہے نا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی ذات باری تعالیٰ پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے تو مختصر سی ہوتی ہے، دو چار باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد جو گفتگو پھر جو ہے دوسری طرف چلی جاتی ہے نا۔ تو ہم آج عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، بالکل تقریر نہیں، بالکل عام جیسی باتیں ہوتی، گفتگو اس طریقے سے گفتگو ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی معاملہ ایسا ہے، ذرا سی کچھ کمی بیشی ہو جائے، کوئی ہم سے پوچھ لے، کوئی بدعقیدہ پوچھ لے کہ تم بہت بھاری باتیں کرتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو وہاں پر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ زیرو ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ ابھی معاملات بھی بہت خراب چل رہے ہیں، کوئی آپ سے کسی غیر نے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، کدھر ہے نا، تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ کچھ جواب بن پائے گا ہمارے سے؟ نہیں بن پائے گا نا۔ تو ان چیزوں کو ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کل کو کوئی سوال کرے تو اس سوال کا ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے نا۔ تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے نا، پیدا کیا نا، ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کائنات کی تخلیق کس نے فرمائی؟ اللہ نے فرمائی۔ ہم کو، آپ کو، سب کو، نبیوں کو، رسولوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کو۔ اب ایسے کچھ لوگ نکل آئے ہیں جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، ہے نا۔ کچھ لوگوں کا ایسا سوال ہے کہ اللہ نہیں ہے، اپنے آپ دنیا چل رہی ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
ایسے سوال ہوتے ہیں. تو اگر ایسا سوال آپ سے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ لے کہ اللہ نہیں ہے، ایسی دنیا چل رہی ہے، یہ ایسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، اگر ایسا کوئی پوچھ لے تو آپ تو جواب کیا دیں گے؟ کچھ جواب سے بن پڑے گا؟ کچھ جواب آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو آج ہم بتا دیتے ہیں اس جواب کو. آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے نا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سب کا پیدا کرنے والا کون؟ سب کا خالق کون؟ سب کا معبود کون؟ الہ کون؟ رب کون ہے نا؟ ہمارا سب کا خالق وہی ہے. اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. کیا ہے؟ بہت بڑے. جاؤ جاؤ تم سامنے جاؤ، سامنے جاؤ، قریب آ جاؤ. اپنے وقت کے کیا ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بوڑھی عورت نے، ایک ضعیفہ نے ان کو اپنے گھر پہ دعوت دیا. کیا دیا؟ دعوت دیا. میں وہ جو سوال ہے نا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، دنیا کو کون چلاتا ہے، اس کا جواب ادھر رکھ، ادھر اس کے اوپر رکھ، اس کا جواب ہے نا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بڑھیا نے کیا کیا؟ اپنے گھر پہ دعوت دی. کا حضرت آپ ہمارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آنا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعوت کو قبول فرما لیا. اور جب دعوت کو قبول فرما لیا تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں وقت مقررہ پر کھانا کھانے گئے. تم لوگ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر چھوڑو، وہ کریں گے اپنا کام. اس بوڑھی عورت کے گھر پہ کیا گئے؟ کھانا کھانے کے لیے گئے. دعوت لیا تھا تو کھانا کھانے کے لیے گئے. جب کھانا کھانے گئے تو کھانا کھاتے کھاتے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اے ضعیفہ، تم نے عالموں کو بلایا، گھر پہ دعوت دی، تمہیں دین کی کچھ خبر بھی ہے، دین کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہے، کچھ جانتی ہو دین کے بارے میں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ حضور ہاں پوچھیے، آپ کو اگر کچھ سوال کرنا ہے تو آپ سوال کیجئے. میں عالموں سے بہت محبت کرتی ہوں، تو عالموں سے محبت کرنے کی وجہ سے دین کا کچھ حصہ مجھے بھی ملا ہے. آپ سوال کیجئے، میں جواب دینے کی کوشش کروں گی، ہے نا. اس سے پتہ یہ چلا کہ عالموں سے محبت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ان کے ساتھ رہنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ یا تو عالم بن کر زندگی گزارو، یا متعلم بن کر یعنی طالب علم بن کر زندگی گزارو، یا عالموں کی صحبت میں رہنے والا، یا عالموں سے محبت کرنے والا، اس طریقے سے زندگی گزارو. ولا تکن خامسہ کا پانچواں نہیں بننا. اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. سمجھ ہماری بات؟ عالم بن کر کے، نہیں تو طالب علم بن کر کے، نہیں تو عالم سے محبت کرنے والا بن کر کے، اور نہیں تو عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا بن کر کے زندگی گزارو. حضور فرماتے پانچواں نہیں بننا. اگر پانچواں بنو گے تو حضور کیا فرماتے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کم سے کم علم حاصل کرنا ہے نا، عالم بننا ہے. عالم نہیں بنے تو کم سے کم متعلم طالب علم بننا ہے، علم سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو عالموں سے محبت کرنے والا بن کر زندگی گزارنا ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم عالموں کی صحبت میں، نہیں تو عالموں سے محبت. یہ دو چار چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پانچویں کے بارے میں حضور نے فرمایا پانچواں نہیں بننا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ادھر دے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا جو میں نے پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ ہے کہ نہیں، دنیا کون چلا رہا تھا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب اسی واقعہ میں ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ او ضعیفہ امائی، ایک بات بتاؤ، کچھ دین کا علم بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے. اس نے کہا حضور عالموں سے محبت کرنے والی ہوں، پوچھیے آپ کچھ سوال اگر پوچھنا ہے میں جواب دینے کی کوشش کروں گی.
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جو چل رہی ہے، تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی چلانے والا ہے؟ اور بوڑھی عورت کہنے لگی حضور ہاں، یہ ایسے نہیں چل سکتا، یہ نظام ایسے نہیں، دنیا ایسے نہیں چل سکتی، کوئی چلانے والا ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، جو چلا رہا ہے، تم کہہ رہی ہو کوئی چلانے والا ہے، اس کو چلا رہا ہے، تو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ کوئی دلیل تو ہو، کوئی دلیل دو جس کے تعلق، جس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے کہ واقعی اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ حضور یہ جو میرا چرخہ ہے جس سے میں سوت کاٹتی ہوں، یہ چرخہ، یہ میرا چرخہ میری جو اس کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا حضور دیکھیے یہ چرخہ ہے، جب تک میں نہ چلاؤں یہ چرخہ چل نہیں سکتا، جب تک میں نہ چلاؤں یہ چرخہ۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی درکار ہے، کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، جب ایک چھوٹا سا چرخہ خود بخود نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات خود بخود کیسے چل جائے گی؟ ایک چھوٹے سے چرخے کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، یہ پوری کائنات ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اور جو ساری کائنات کو، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کو اپنا ہم خالق، مالک اور رب مانتے ہیں، ہے نا؟ تو اب پتہ چل گیا کہ دنیا کو چلانے والا کوئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آرام آرام سے بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ دنیا کو چلانے والا کوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، تم نے تو یہ کہہ دیا کہ دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، لیکن کیا اس معاملے میں عقیدہ توحید کیا کہتا ہے تمہارا؟ اس معاملے میں کہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے یا دو ہے یا 10 ہے 20 ہے، کتنے ہیں؟ جیسا کہ آج ہم لوگ جانتے ہیں سب نے اپنا اپنا بنا کے چھوڑ رکھا ہے نا؟ یہ پانی کا، یہ آگ کا، یہ جلانے کا، یہ فنا کا بنا کے چھوڑ رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بات یہ بتاؤ کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، دو ہے یا انیک ہے؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ حضور اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہے، اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے مان جائیں کہ بھائی دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ بوڑھی عورت کہتے کہ حضور ہاں اس کی بھی دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا یہی میرا چرخہ اس کی دلیل ہے۔ کیا کہتی ہے بوڑھی عورت؟ یہی میرا چرخہ اس کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا ایسے کہ ایک چرخہ جو ہے، ایک چرخہ جو ہے میرا، میں اکیلے چلاتی ہوں، اس کو اگر دو چلانے والا ہو جائے تو کوئی کہے گا ادھر سے گھماؤ، کوئی کہے گا ادھر سے گھماؤ، ہے نا؟ کوئی اس طرف گھمانا چاہے گا، کوئی اس طرف گھمانا چاہے گا، تو اب کوئی ادھر گھما رہا ہے، کوئی ادھر گھما رہا ہے، تو پتہ چلا کہ چرخہ گھوما تو نہیں، ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس چرخے کو چلانے کے لیے دو آدمی نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ اگر دو چلائے تو چرخہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اب اگر ایک چرخے کو چلانے کے لیے اگر دو آدمی ہو جائے تو چرخہ ٹوٹ جائے، یہ ساری، یہ پوری کائنات اس کو چلانے کے لیے اگر دو ہو تو کوئی کہے گا کہ آج بارش برسنا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں بارش نہیں برسنا چاہیے، کوئی کہے گا فلاں کو رزق ملنی چاہیے، کوئی کہے گا فلاں کو رزق نہیں ملنی چاہیے، کوئی کہے گا اسے شفا دے دیا جائے، کوئی کہے گا شفا نہ دیا جائے۔ تو اگر ایک سے دو ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے اس چرخے کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اسے چلانے والا دو نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ واہ، سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا معلوم چلا؟ معلوم کیا چلا کہ خدا کوئی اگر پوچھے کہ خدا تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ایک ہے نا،
اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے؟ تو آپ بولیں گے ہاں چلانے والا کوئی ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے نا۔ اگر کوئی کہے نہیں اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ اگر اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا نہیں، ایسا ہو سکتا۔ سر بات بہت آسانی سے آرام سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں باتوں کو جو ہے میں راسخ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کیا فرمایا؟ یہ سورت یاد ہے نا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں کیا کہا اللہ نے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ وہ اکیلا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں نا، قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن سچ، قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی ریب، کوئی شک، وہ کوئی شبہ ہے ہی نہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دو کہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے۔ کیا کہا تھا؟ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس دنیا کو چلانے والا ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک ہے۔ اب اس کے تعلق سے کیا ہو گیا؟ مناظرہ ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے چلانے والا اللہ ہے، تو مناظرہ ہویا، کیا ہونے لگا؟ کیا ہونے لگا؟ مناظرہ ہے نا، مطلب بحث ہونی ہے، وہ بھی اپنی دلیل پیش کریں گے اور یہ بھی اپنی دلیل پیش کریں گے۔ ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت پہ مناظرہ ہونے والا ہے، تاریخ فکس ہو گئی، وقت فکس ہو گیا، فلاں ٹائم پہ فلاں تاریخ کو سب کو حاضر ہونا ہے، ان کو بھی حاضر ہونا ہے، ان کو بھی حاضر ہونا ہے، اور آپس میں بحث ہوں گی، مناظرہ ہوگا، سب اپنی اپنی دلیلیں پیش کریں گے، اور جو جیتے گا مناظرہ سمجھو کہ وہ حق پر ہے۔ تاریخ فکس ہو گئی۔ اب جس دن جو ہے مناظرہ ہونا تھا سب لوگ جمع ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک جو ہے مناظرے کی محفل میں پہنچے نہیں ہیں۔ اب لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کہ بھئی اب آئیں گے، مناظرہ ہوگا، اب آئیں گے، مناظرہ ہوگا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وہ بھاگ گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا، وہ حق پر نہیں ہوگا، بہت ساری باتیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر کے ساتھ دیری سے مناظرے کی جگہ پر پہنچے۔ اس میں حکمت تھی، ہاں، دیری سے، تاخیر سے مناظرے کی جگہ پہ پہنچے۔ جب تاخیر سے پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہت تاخیر سے آئے، لیٹ کر دیے بہت، تو آپ نے کہا کہ میں اس کے تعلق سے معذرت چاہتا ہوں، تاخیر ہو گئی تھوڑی، مگر کیا کروں، جب میں آ رہا تھا تو اب مجھے دریا پار کر کے تب اس پار آنا ہے، بیچ میں نہر ہے، اس کو پار کر کے تب اس پار آنا ہے۔ جب میں دریا کے کنارے آیا تو دریا کے کنارے کوئی کشتی نہیں تھی، تو آتا کیسے؟ اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک پیڑ اپنے آپ، ایک پیڑ جو ہے وہ دریا سے نکلا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ وہ کٹ گیا، وہ چر گیا، اس کے تختے بن گئے، اس کے تختے بن گئے، تختے آپس میں جڑ گئے، تختے آپس میں جڑ گئے، اس میں میخیں اپنے آپ لگ گئی،
میخیں اپنے آپ اس میں لگ گئی، اپنے آپ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، کشتی بن کر کے تیار ہوئی اور کشتی کنارے آ کر کے لگ گئی۔ میں کشتی پر سوار ہوا اور سوار ہو کر کے دریا پار ہوا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر پہنچا ہوں، تو آنے میں مجھے جو ہے میری تاخیر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ، خیالی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا کے بیچ سے اپنے آپ پیڑ نکلے، ہاں اپنے آپ جو ہے پیڑ کٹ جائے، کیا ہو اپنے آپ جو ہے پیڑ کٹے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، ہاں سن رہے ہیں آپ لوگ، توجہ سن رہے ہیں، دیکھو نیچے کے لیے ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے کہا یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ، خیالی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے آپ دریا سے جو ہے ایک درخت نکل جائے، اپنے آپ وہ کٹ جائے، اپنے آپ تختے بن جائیں، اپنے آپ تختے جڑنے لگے، اس میں اپنے آپ میخیں لگنے لگے، اپنے آپ کشتی بن کر کے تیار ہو جائے، بغیر کسی چلائے کہ اپنے آپ کشتی اس پار سے اس پار آپ کو لے کر کے آئے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر کسی کے چلائے کشتی چل سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی کانٹے سے اگر پیڑ کٹ نہیں سکتا، بغیر کسی کے پیدا کیے اگر پیڑ پیدا نہیں ہو سکتا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے اگر میخیں اپنے آپ داخل نہیں ہو سکتی، بغیر کسی کے چلائے اگر کشتی چل نہیں سکتی، اس پار سے اس پار آ نہیں سکتی، تو پھر یہ ساری کائنات بغیر کسی کے چلائے سے چل رہی ہے، یہ ساری دنیا بغیر کسی کے چلائے سے چل سکتی ہے۔ اگر ایک کشتی بغیر کسی کے چل نہیں سکتی، یہ ساری کائنات بغیر کسی کے چلائے سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس کائنات کو جو چلا رہا ہے وہی میرا مالک ہے، وہی خدا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ بھائی یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، جب تک کچھ دن رہتے ہیں زندگی رہتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، معاملہ ختم۔ اب اگر کوئی ایسا کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اور جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو ساری دنیا کو پال رہا ہے، جو سمندر کے اندر مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے، جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے رہا ہے، جو ساری کائنات کو رزق فراہم کر رہا ہے، وہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اسی کے تعلق سے قرآن اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے نا آئی تھی، میں یہ باتیں بالکل سنجیدگی کے بیٹھ جائے، آپ لوگ آرام سے بیٹھے تھے، توجہ دیجیے، کچھ باتیں سنیے، یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمارے ادھر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہم لوگ حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی شان کو بیان کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن عقیدہ توحید کے حوالے سے، کیونکہ آج حال یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے حوالے سے کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب کیا بن پڑے گا، ہے نا؟ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اس سوال کا جواب کیا ہے، پھر وہ یوٹیوب سے جواب تلاش کرتے ہیں، اور یوٹیوب میں الگ الگ قسم کے الگ الگ ذہن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے جواب الگ الگ ہوتے ہیں، تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی اس کا جواب صحیح ہے یا اس کا جواب صحیح ہے یا اس کا جواب صحیح ہے نا؟ تو اس لیے عقیدہ توحید کے حوالے سے، عقیدہ کیونکہ بہت ضروری ہے، تو عقیدہ پختہ ہو جائے، اللہ کی ذات ہے نا، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آدمی یہاں پھسل گیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے نا، دوسرا کوئی نہیں اس جیسا، ہے نا؟ جیسا کہ پہلے کہا گیا اس واقعہ میں
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دلیل پوچھی تو اس بوڑھی عورت نے کیا کہا کہ میرا یہ چرخہ ہے کہ اس کو اگر دو چلائے تو یہ ٹوٹ جائے گا، کائنات کا چلانے والا ایک ہے، اگر دو ہو جائے تو کوئی کہے گا بارش برسنا چاہیے، کوئی کہے گا بارش نہیں برسنی چاہیے، کوئی کہے گا ٹھنڈی ہونی چاہیے، کوئی کہے گا نہیں گرم ہونا چاہیے، تو معاملہ بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر سارے نظام اس کی جگہ پر ہیں، جب برسات کا موسم ہو تو بارش ہو، جب گرمی کا موسم ہو تو گرمی ہو، جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو ٹھنڈی ہو، یہ سارے جو سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، اور وہ جو چلا رہا ہے وہ جو ایک ہے اسی کو ہم اپنا خدا اپنا خالق مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب کلیئر ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعالی بات ہوئی تھی، بڑے ذہین تھے، بڑے ذہین، جس کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ فقہ میں کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی۔ کیا شان کے مالک تھے، سبحان اللہ۔ حضور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے سلمان تمہارے لوگوں میں، تمہاری اولاد میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ علم اگر سریا پر ہو تو وہاں سے اتار لائے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایسا علم اللہ تعالیٰ نے، ایسی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل سوال کو آپ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے کم سنی کا عالم ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، بچپنے کا بھی عالم، کم سنی کا عالم ہے، اور کچھ سوال یہودیوں کی طرف سے گردش کر رہا ہے، کچھ سوال یہودیوں کی طرف سے گردش کر رہے ہیں، اس کا جواب سب سے بن نہیں پا رہا ہے۔ اور امام اعظم کا اور بتا دو پھر انشاءاللہ یہ بات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کوفہ میں ایک بڑے عالم تھے جن کا نام حضرت قتادہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت قتادہ، بڑے عالم تھے۔ ایک بار انہوں نے محفل میں کہا مجھ سے سوال کرو جو سوال کرنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو، پوچھنا چاہتے ہو کچھ مجھ سے پوچھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بچے تھے، اور ان کی یہ بات کہ مجھ سے پوچھو، جو سوال کرنا مجھ سے سوال کرو، تو کھڑے ہو گئے ان کی اس بات پہ اور کہا کہ حضور ایک بات بتائیے، آپ نے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب گزر رہا تھا اور ایک چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے، ان کے جو بھی فرینڈ سرکل جو ان کی ہوتی ہے، جو ساتھ میں چونٹیوں کا ایک جو ہے پورا جو قافلہ ہوتا ہے، تمام تر چونٹیوں سے کہا تھا کہ چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر آئے گا تو بے خیالی میں تمہارے اوپر کے پاؤں پڑ جائیں گے تو تم کچلی جاؤ گی، لہذا تم جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو حضور سوال یہ کرنا ہے، وہ جو چونٹی جس نے کہا تھا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ حضرت قتادہ وقت کے بڑے عالم ہے کوفہ کے، اللہ اکبر۔ اب جب سوال کر دیا بچے نے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، سوال کر دیا، اب خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ ہی بتا دیں کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ تو آپ فرماتے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ تھی مادہ۔ وہ چونٹی کیا تھی؟ تو حضرت قتادہ نے کہا کہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ چونٹی نر نہیں مادہ تھی؟ تو کہا قرآن میں آیا قالت نملتین، اور نملہ جو ہے یہ مادہ کے استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو نملہ والا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے وہ جس چونٹی نے کہا تھا اپنی بلوں میں گھس جاؤ، وہ چونٹی نر نہیں تھی، مادہ تھی۔ اب بتائیے جن کے بچپنے میں علم کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، ان کے جوانی کے علم کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔
ہاں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فقیہ آپ کے مزار اور آپ کی بارگاہ سے استفادہ حاصل کرتے تھے. خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سوال درپیش ہوتا اور اس سوال کا جواب جو ہے میرے ذہن میں نہیں آتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قبر شریف میں جاتا, وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا تو میرا وہ سوال حل ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی بچپنے کا عالم ہے اور کچھ سوالات گردش کر رہے ہیں. ان سوالوں کا جواب کون دے؟ ان سوالوں کا جواب کون دے؟ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ بچپنے کا عالم ہے. لوگوں نے ان کو لے کر کہا کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیجئے, کیونکہ ذہین تھے اور لوگوں سے کہ بھائی جواب دے سکتے ہیں. بلا کر کے لائے اور کہا کہ آپ جواب دیجیے. لوگ ہنسنے لگے, یہ بچہ یہ جواب دے گا, یہ بچہ یہ جواب دے گا. آپ نے پوچھا تمہارا سوال کیا ہے, تمہارا سوال کیا ہے, وہ پوچھو. وہ سوال کرنے لگا تو آپ نے بولا رک جاؤ, ایک بار یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں سوال کرنے والا. کہا میں کون ہوں؟ کہا تم جواب دینے والے ہو. تو کہا جو سوال کرتا ہے, سوال کرنا ذلت ہے, لہذا کرسی سے اٹھو نیچے بیٹھو, اور میں جواب دینے والا ہوں تو مجھے کرسی پر بیٹھنا چاہیے. ہاں اس کو اتار کے نیچے کر دیا اور آپ خود کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. اب جب کرسی پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, سوال کرو, کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی کیا کر رہا ہے. ہاں یہ میں اس لیے بتا رہا سب باتیں کہ آج میں نے کہا کہ آج کی تقریر عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے نا. تو جوابات کوئی اگر ہم کو پوچھ لے کہ بھائی بتا اللہ کیا کر رہا تھا, آپ کیا جواب دیں گے بھائی؟ جواب کوئی بن پڑے گا آپ سے, کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے نا, سن لیجیے. اب اس نے سوال کیا کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. کوئی کام, اللہ کا کوئی کام ہے, کچھ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ مجھے عزت دے رہا ہے اور تمہیں ذلت دے رہا ہے. ہاں بھائی اللہ ابھی کیا کر رہا ہے, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی سوال ہے؟ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سوال ہے؟ تو جیسا سوال ویسا جواب. سوال اگر ڈھنگ کا ہو تو عقلی دلیل دیا جائے, نقلی دلیل دیا جائے, ہے نا. نہ عقلی دلیل ایسے سوال ہو, نقلی دلیل. تو جیسا سوال ویسا جواب. کہا کہ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے ابھی؟ تو فرمایا کہ میرا خدا مجھے عزت دے رہا ہے اور تمہیں ذلت دے رہا ہے. خاموش ہو گیا. اسے ایک بات بتاؤ, اللہ تبارک و تعالی کا رخ کدھر ہے نا؟ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ حالانکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے نا, چہرے مہرے سے پاک ہے نا. نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا چہرہ ہے, سر ہے, سر ہوگا تو سر کہاں لگے گا؟ دھر میں, دھر ہونا ضروری. دھر ہوگا تو دھر میں ہاتھ ہونا ضروری. دھر ہے اس میں کھڑے رہنے کے لیے پاؤں ہونا ضروری. تو ایک سر کے چکر میں پتہ چلا کہ پورا وجود بن کر کے تیار ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے کیا ہے؟ زور جسم و جسمانیت سے میرا خدا پاک ہے, اور پاک خدا کا نام جو بندہ لے وہ بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے نا. لہذا بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں ادھر جھانکے مت, دل جمعی کے ساتھ سنیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے, سبحان اللہ الحمدللہ کیجئے. زبان پاک ہوں گی, وہ پاک خدا تمہارے دل کو پاک فرما دے گا, ہے نا. اب سوال کرنے لگا, سوال تھا جیسا آدمی ویسے سوال, ہے نا. ایسے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی اس دور میں بھی ہیں, ایسے سوال کریں گے جس کو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. میں یہاں آیا تھا, مجھے ایک سوال ایک آدمی نے کیا تھا, اور پھر وہ آدمی بھی ایسا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا, مطلب پڑھا لکھا عالم. اس وقت ایک بات بتاؤ, بولے آسمان اگر ناپاک ہو جائے تو دھلا کہاں, پاک کہاں ہوگا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ ہاں یہ کوئی سوال ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سوال پھر ویسا ہی جواب ملتا ہے.
اور اس نے سوال کر دیا کہ بتاؤ کہ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک کام کرو، ایک موم بتی لے کر کے آؤ۔ کیا لے کر کے آؤ؟ یہ باتیں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا، کل کو کوئی سوال اس طریقے سے کرے، بیہودہ سوال، اس کا جواب اس طریقے سے دیا جائے گا، ہے نا۔ کہا ایک موم بتی لے کر کے آؤ۔ موم بتی لایا گیا، آپ نے موم بتی کو روشن کر دیا، اس میں آگ لگا دی موم بتی میں۔ جب روشن کر دی گئی موم بتی تو فرمایا کہ بتاؤ یہ جو چراغ ہے اس کا رخ کدھر ہے؟ یہ جو چراغ ہے اس کا رخ کدھر ہے؟ تو کہا یہ چراغ اس کا رخ کدھر ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی رخ نہیں ہے، یہ تو چاروں طرف روشنی کر رہا ہے، چاروں طرف روشنی دے رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا چراغ، اس میں چھوٹا سا نور، اس چھوٹے سے نور کا روشنی کا یہ عالم کہ یہ چاروں طرف روشنی دے رہا ہے۔ میرا خدا تو زمین و آسمان کا نور ہے، ہاں میرا خدا تو نور علی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اگر ایک چھوٹا سا چراغ، اس کی روشنی، اس کے نور کا یہ عالم یہ چاروں طرف روشنی دے رہا ہے، تو میرا خدا جو نور علی نور ہے وہ ہر طرف روشنی دے رہا ہے، ہر ایک کو منور کر رہا ہے، ہر ایک کو باکمال کر رہا ہے۔ تو کل کو کوئی سوال کرے، کل کو کوئی سوال کرے تو آپ اس طریقے سے جواب اس کا دیں گے کہ خدا تبارک و تعالی جو ہے وہ سب کو روشن کر رہا ہے، وہ نور علی نور ہے۔ اس نے ایک سوال اور کیا، سوال یہ کیا کہ ہر چیز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ہے یا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہے، تو ایک بات یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ سوال سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کہا آج کی تقریر عقیدہ توحید پر ہو جائے، بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ سب ذہن میں بیٹھنے والی چیزیں ہیں، بہت ضروری ہے نا۔ اور انشاءاللہ الرحمن کل جلدی سے مختصر سے تمام خلفاء کا ذکر کر کے جلدی سے ہم لوگ کربلا کے واقعے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج اس بار انشاءاللہ الرحمن آپ 7 دن کنٹینیو سنیے آپ کربلا کے واقعات، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ ایک بات یہ بتائیے کہ ہر چیز کے بعد کوئی چیز ہے یا اس سے پہلے کوئی چیز ہے؟ تو ایک بات یہ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اگر ہم سے اور آپ سے سوال ہوتا ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب بن پڑے گا کچھ، اللہ سے پہلے کیا تھا کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کچھ ہے آپ کے پاس دلیل؟ کچھ چیزیں ہیں، کوئی باتیں ہیں؟ نہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، کہا کہ ایک بات بتاؤ تمہیں گنتی آتی ہے؟ گنتی تو کہاں آتی ہے؟ کہا گنو ایک سے، کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کہا رک جاؤ 10 سے واپس گنو، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، ہے نا، 1 تک گنا تھا۔ تو 1 سے پہلے کیا ہے؟ ان سے پوچھا آپ نے کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ کہا جب گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ خدا اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذہن میں آ رہی بات نا؟ بالکل سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بابا، کام آئیں گے تمہارے بہت، ہے نا۔ دنیا ابھی ایسا ہے کہ سوال پہ سوال لوگ کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، حالات ایسے ہو گئے آپ کہیں جائیں سفر کرنے کے لیے کوئی مل جائے تو سوال کرتے ہیں تم ایک خدا کو ماننے والے ہو تو وہ کہاں رہتا ہے، بہت ساری باتیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا، آپ تو یہ کہیں گے خدا سے پہلے کچھ نہیں ہے نا، خدا سے پہلے کچھ نہیں۔ تو پھر یہ کہیں گے خدا سے پہلے کچھ نہیں، ہر چیز سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے۔ تو اب اس وقت آپ کو جواب دینا ہے کہ پہاڑا آپ گنتی کرتے ہیں نا، تو 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو کہا میرا خدا ایک ہے، میرا خدا اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب خدا ایک ہے تو اس سے پہلے کوئی، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارا عقیدہ اللہ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں،
3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں, وہ کچھ نصرانی لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا کے چھوڑے, معاذ اللہ رب العالمین. کچھ نے 2, کس نے 10, کس نے 20 اپنے اپنے بنائے, لیکن خدا ایک ہے. یہ عقیدہ ہونی چاہیے, خدا اس جیسا وہ اکیلا ہے. اگر کوئی اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے تو وہ شرک ہے, وہ مشرک ہو جائے گا, ہے نا. لیکن یہاں پر رک کر ایک بات اور عرض کر دوں, ذہن کو ذرا صاف کر دوں, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اگر کوئی شریک کسی کو کرتا ہے تو یہ شرک ہے. کیا ہے؟ یہ شرک ہے. لیکن شرک کو سمجھنا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟ سمجھنا بھی ہے. ایک ہے شرک بالذات, ایک ہے شرک بالصفات, ہے نا. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتے, نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر سکتے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک ذاتی یعنی خود کا, اور ایک عطائی یعنی دل سے اللہ نے عطا کیا ہے. ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو رؤوف بھی کہا ہے اور رحیم بھی کہا ہے. رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا. کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا. تو رحیم یہ اللہ کی صفت ہے نا, رحم کرنا اللہ کی صفت ہے. اب یہی چیز حضور کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے. ہاں, یہی چیز حضور کے لیے قرآن نے کہا کہ حضور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ بھی رحیم ہے, حضور بھی رحیم ہے, تو یہ تو شرک ہو جائے گا. تو قرآن کیا شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ نہیں, قرآن شرک کی تعلیم نہیں دے رہا ہے. اللہ جو رحیم ہے, اللہ کی جو صفت ہے رحم کرنے والی, وہ اس کا خود کا ہے. وہ اس کا خود کا ہے, ذاتی ہے. اس کو کسی نے نہیں بنایا, اس کو کسی نے نہیں دیا. لیکن حضور کے تعلق سے جو قرآن نے کہا ہے کہ حضور رحیم ہے, رحم کرنے والے ہیں, تو یہ رحم کرنے کی صفت جو حضور کے اندر ہے, تو یہ حضور کا اپنا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں, بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ رحم اللہ بھی کرتا ہے اور رحم رسول بھی کرتے ہیں, مگر اللہ کا رحم کرنا یہ اس کا ذاتی ہے, اپنا ہے, خود کا ہے. حضور کا رحم کرنا یہ اللہ کی عطا سے ہے, اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے, بس میں آ گئی. ایک اور بات, پھر انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھیں گے. گفتگو آج جلدی ہی ختم کر دیں, 11 ایسے بھی 11 بج گیا ہے نا. کل انشاءاللہ الرحمن جلدی پروگرام شروع اور جلدی گفتگو بھی شروع, ٹھیک ہے نا. آخری بات یہ, ایک اور ایگزامپل قرآن مجید کے حوالے سے. مدد کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ زور سے بولے, کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ مدد کرتا ہے نا. آپ بھی کسی کی مدد کرتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں. اب میں آپ کی مثال دوں تو پھر لوگ یہ بھی کہیں گے, آپ بھی کہیں گے, حضرت ہم تو عام لوگ ہیں, قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے. تو میں نے کہا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. ہاں, قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مدد کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو, مدد چاہو. اور قرآن مجید میں جگہ اللہ نے اور فرمایا کہ مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے
اس کے فرشتے کرتے ہیں، جبرائیل مدد کرتے ہیں، نیک صالح لوگ مدد کرتے ہیں. ہاں بیٹائے کیا فرمایا اللہ نے؟ مدد اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، جبرائیل امین بھی کرتے ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک لوگ بھی مدد کرتے ہیں. اب نیک لوگ میں کون ہے؟ اللہ والے لوگ ہیں، ہے نا. نیک لوگ میں کون ہے؟ اللہ والے لوگ ہیں. غوث پاک ہیں، سرکار غریب نواز ہیں، امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، مولا کائنات ہیں. اللہ والے لوگ ہیں، یہ مدد کرنے والے لوگ ہیں. تو مدد اللہ بھی کرتا ہے، مدد فرشتے بھی کرتے ہیں، مدد جو ہے جبرائیل امین بھی کرتا ہے، اور جو مدد جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور نیک لوگ بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا نا. یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا نا. برابر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شرک ہو گیا. تو کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن شرک کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، قرآن شرک کی تعلیم نہیں دے رہا ہے. وہ جو اللہ کا مدد کرنا ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے. وہ کیا اللہ کا ذاتی ہے. اسے کسی نے مدد کرنے والا نہیں بنایا. ہاں، اسے کسی نے مدد کرنے والا نہیں بنایا، کسی نے مدد کرنے کی صلاحیت اس کو نہیں دی. مگر اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا فرشتے مدد کرتے ہیں تو اس کو مدد کرنے کی طاقت و صلاحیت جس نے دی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ کا مدد کرنا یہ ذاتی ہے، اور دوسروں کا مدد کرنا یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے یا غوث المدد تو کیا شرک ہو جائے گا؟ ہاں، نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہو تو کہ یہ شرک نہیں ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ اللہ جو مدد کرتا ہے یہ اس کا جو ہے ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. اسے کسی نے مدد کرنے والا نہیں بنایا ہے، لیکن غوث پاک اگر مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے ان کو مدد کرنے والا بنایا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وہ ایک ہے نا. اس کا کوئی شریک نہ ذات میں اور نہ صفات میں. اس کے ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اگر ہم کسی کو مدد کرنے والا مانتے ہیں تو اسے یہ نہیں مانتے کہ یہ اس کا خود کا ہے، بلکہ اس کے اندر جو طاقت ہے، جو پاور ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں، اس پہ عمل کریں تو پھر یہ شرک نہیں ہے. سمجھ آگے بات؟ پھر یہ شرک نہیں ہے. کچھ باتیں میں نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ سب رکھی، ان پر عمل کیجئے، غور کیجئے، اور جو ہے عقیدے کو اپنا مضبوط کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اپنا عقیدہ بالکل مضبوط و مستحکم کیجئے. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ کا عقیدہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا تو پھر خسارے میں ہے انسان، ہے نا. لہذا عقیدہ کیا کرنا ہے؟ عقیدہ کیا کرنا ہے؟ ادھر ہے بیٹا، ادھر دیکھو. عقیدہ کیا کرنا ہے اپنا؟ اللہ کے تعلق سے کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنے ہیں نا. ہاں، عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لوگ. آپ کو
रस्सियों से बांध करके मिंजनीक पे बिठा करके और आग में डाल रहे हैं, और ऐसे आलम में भी अल्लाह की जात पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना भरोसा, इतना भरोसा, इतना भरोसा कि बस आग में पहुंचने वाले हैं और फरिश्ता आ रहा है, जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं इब्राहीम कुछ हालत हो तो बयान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में जाता है उसका खलील, मुझे किसी की हालत नहीं है, मेरा खुदा जानता है कि उसका बंदा आग में जाने वाला है। रिस्क देने वाली जात उसी की जात है, मौत देने वाली जात उसी की जात है, हयात देने वाली जात उसी की जात है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यह भरोसा रखा, अपना अकीदा मजबूत रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आग से कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा इब्राहीम के हक में। तो आग जो दहक रही थी, वो आग तो इस तरीके से जल रही थी कि उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजर जाए वो जलकर राख हो जाता था। अब उस आग का ये आलम है कि वो आग गुले गुलजार बन गई है। अब वो आग क्या बन गई? गुलसिता बन गई, वो आग गुले गुलजार बन गई है। और मुफस्सरीन फरमाते हैं, उलमा ने को फरमाया, लिखा है किताबों में कि अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन, हाँ ठंडी हो जा मगर सलामती वाली, ठंडी हो जा मगर कौन सी वाली? अगर ठंडी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी आदमी मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है? ठंडियों में लोग, बूढ़े लोग मरते हैं, देखा आपने कितनी खबरें आती है न्यूज में, हाँ कि फला जगह ठंडी इतनी बढ़ गई कि इतने लोग वहां पे मर गए। अल्लाह ने कहा आग ठंडी हो जा, अल्लाह का हुक्म देना था, आग इस कदर ठंड हो जाती कि कयामत तक कोई चूल्हा जला नहीं सकता था, कयामत तक कोई आग से नफा हासिल नहीं कर सकता था। मगर अल्लाह ने फरमाया बरदम व सलामन, ठंडी तो हो मगर सलामती वाली ठंडी, इस कदर ठंडी ना हो जाना कि लोगों को तकलीफ हो जाए, इब्राहीम को तकलीफ हो जाए, ऐसी ठंडी हो कि इब्राहीम के हक में वो ठंडी सलामती वाली बन जाए। तो आग ऐसी ठंडी हो गई कि आग गुले गुलजार बन गई। अब हाल ये, जिन रस्सियों से बांधा गया था, जिन लकड़ियों को आग में डाला गया था, अब वही रस्सियां अपने आप जल जाती है। अल्लाह अकबर, रस्सियां जल गई है और वही लकड़ियां अब बिल्कुल पेड़ की शक्ल बन गई, इख्तियार कर ली है। उसमें फूल लग गए, पत्ते लग गए, पौधे लग गए, चिड़िया आ गई, चहचहाने लगी। अब वो आग जो आग अब से पहले, कुछ देर पहले जो ऊपर से उड़ने वाले परिंदे को लाकर राख कर देती थी, अब चारों तरफ आग है मगर इब्राहीम इस्लाम बीच में बैठे आराम से, ऐसा लग रहा कि बाग में टहल रहे हैं। ये कैसे हासिल हुआ? अल्लाह की जात पर भरोसा और अपना अकीदा मजबूत रखने की वजह से हुआ। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत रखिए, अकीदा मजबूत रखिए, जाते बारी ताला के हवाले से अपने अकीदे को मुस्तहकम कर लीजिए, अल्लाह की जात पर भरोसा कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए और अल्लाह के नेक बंदों के जरिए से मदद चाहिए। तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों ही बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह रहमान फिर गुफ्तगू होंगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक हम तमाम कहने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हम तमाम को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।